تو اللہ عز و جلال اس کا معاوضہ نہیں کریں گے۔ آپ پر جب فرض نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا، دعا کریں، نیت کر لیں، اجر اللہ عز و جلال عطا کر دیں۔ تو تسلی اور سلوان کے لیے میں یہ چاہوں گا ناظرین کو یہ دوسرا پیغام دینا کہ مومن کے اندر نا افراتفری نہیں ہوتی، مومن پرسکون انسان ہوتا ہے، اور خصوصاً جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اس سے تو پرسکون کوئی شخصیت نہیں ہوتی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حلیما حکیما سکینا۔ جس کو کہتے ہیں حامل قرآن، اس کی 5 نشانیاں، اس کو اللہ عز و جلال کے احکامات پر عمل کرنے کا جہاں شوق اور ذوق ہوتا ہے، وہاں وہ اپنی آخرت کے بارے میں اور اپنے مومن بھائیوں کی آخرت کے بارے میں وہ غمگین رہتا ہے، اور اپنی کمی کوتاہی پر وہ اللہ عز و جلال کے سامنے آنسو بہانا اور رونے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اور تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار ہوتا ہے، ٹالرنس مثالی اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف بردبار نہیں ہوتا بلکہ حکمت اس کے اندر بہت ہوتی ہے، بڑے سے بڑے پہلو کو بھی وہ اس طرح سالو کرنا جانتا ہے۔ میں ایک دن ایک مثال پڑھ رہا تھا کسی حکیم کی، اس نے خوش کر دیا۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے لوگ کتنے خود غرض ہیں، جب ہمارے پاس مال تھا تو سارے آتے تھے، اب کوئی بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں سمجھے، لوگ بڑے عقل مند ہیں، وہ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب ہم اچھے طریقے سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، جب ہم اچھے طریقے سے خدمت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے ان کی اپروچ ہوتی ہے، اور معاشرے میں اسی کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اور 5ویں بات جو ہے سکینت، پرسکون۔ کیوں پرسکون ہوتے ہیں وہ؟ نہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے جو میرے مالک نے میرے لیے لکھا ہے وہ کسی اور کو مل جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ جب ہو نہیں سکتا اور یہ چیز مجھے ملی نہیں ہے تو میری قسمت میں لکھی نہیں تھی، پرسکون ہے وہ۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، 2 چیزیں، 2 آیتیں کسی کو سمجھ میں آئے اس کی پوری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سننے والے نے کہا کہ صرف 2 آیتیں؟ صرف 2 آیات ہیں۔ کہا جی ہاں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کا ہم نے ایک اندازہ رکھا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کا ایک وقت رکھا۔ جو ابھی کرالنگ کرتا ہے بچہ، اس کا یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں میراتھن ریس میں حصہ لوں گا، لے سکتا ہے؟ جس شخص کو ابھی حروف تہجی جو ہے وہ پڑھنے نہیں آتے، وہ کہے کہ میں دنیا کا ایک بہترین صحافی بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ ایک وقت ہے نا جی، وقت سے پہلے جو ہے کسی چیز کی تمنا کرنا یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ انتظار کیجئے، اللہ عز و جلال آپ کو وہ عطا کریں گے جو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہو۔ جو چیز آپ کو میسر نہیں آئی اس کا مطلب لکھی بھی نہیں ہے، تو انسان پرسکون رہتا ہے۔ تو میں بھی یہ دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس سال موقع نہیں بنا تو آپ اگلا 1 مہینہ اور عید کے دن بھی اور اس کے بعد بھی اور سارا سال سسکیوں میں نہ گزاریے، وہی اللہ عز و جلال کے سامنے جنت مانگنے کے لیے رونا سیکھیے، اور مزید دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وسعتیں کر دیں۔ اور تیسرا پیغام میں انہی اپنے معزز اور محتشم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، ان سب کو جو سسکیاں بھی نہیں لے رہے اور ان کی تمنا نہیں بنی، اور اگر تمنا بن گئی ہے تو وہ یہاں بیٹھے بھی حج کا اجر لے سکتے ہیں۔ پریشانی کس بات کی؟ جی کیسے حج کا اجر لے سکتے ہیں؟ ابھی وہاں تو ٹکٹ لیتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، مشقت ہے، تو کیسے حج کا اجر ملے گا؟ اصل میں یہ شریعت کی خوبصورتی ہے، جس کے پاس طاقت ہے
وہ یہ مشقتوں کے بعد حج کا اجر لے گا. جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بغیر مشقتوں کی اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں. اللہ یہ تو خوبصورتی ہے اسلام کی. اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. اچھا کیسے مل سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبہ فی جماعہ، ماشاء اللہ جو شخص پیدل چلتا ہے جی فرض نماز پڑھنے جاتا ہے، فہی کحجہ، فرض نماز پڑھ کے آیا ہے اس نے گویا کہ حج ادا کر کے آیا. سبحان اللہ. ومن مشى الى صلاة التطوع فهي كعمرة نافلة، اور جو نوافل پڑھنے گیا ہے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور شیخ البانی اس کو صحیح الجامع میں لے کے آئے تو آپ نماز با جماعت کی پابندی کریں. آپ کو تو ہر روز 5 مرتبہ حج کا اجر مل جائے گا، اور ہفتے میں آپ کو جو ہے وہ 35 مرتبہ مل جائے گا. آپ مہینے میں جو ہے وہ 150 مرتبہ حج کر سکتے ہیں. آپ سال میں 1800 حج کا جو ثواب لے سکتے ہیں. پریشانی کس بات کی؟ آپ کرنے والے بنے. آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں نا جب حج پہ بھی جاتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا پیکج جو ہے تھوڑا سا مہنگا ہے، پھر سستا ہے، پھر سستا ہے، اس سے بھی سستا کوئی پیکج ہے. ایک دوسرا طریقہ جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، فأجرہ کأجر الحاج المحرم، اللہ اسے اجر اتنا ہی دیتا ہے جتنا احرام باندھنے والے حاجی کو حج کرنے کے بعد دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح جامع کے اندر جہاں امام البانی نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا. آپ ایک تیسرا طریقہ بھی اویل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فاجره كاجر حاج تاما حجته. سید ترغیب کی روایت ہے جو یہ نیت لے کے گھر سے نکلتا ہے کہ آج میں نے اللہ کے گھر جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، ماشاء اللہ تعلیم یا تعلم کا کام کرنا ہے، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا حاجی حج کر کیا اور مکمل حج کا اجر سے ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ حج کا اجر لے سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مکمل حج عمرے کا جو ثواب عطا کرتا ہے. 3 دفعہ فرمایا. 3 دفعہ. ماشاءاللہ. آپ ایک 5واں طریقہ بھی اویل کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے تو کچھ صحابہ آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، مال والے تو لے گئے سارے اجر. اللہ ذهب الاغنیاء بالاجر، دوسری روایت کے الفاظ ہے غنی تو سارے اجر لے گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول مال والے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بھی نماز پڑھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن ان کے پاس مال ہے، يَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. وہ حج بھی کرتے ہیں، ہم تو نہیں حج کرتے، عمرے بھی کرتے ہیں، ہم تو عمرہ نہیں کرتے. وہ جہاد بھی کرتے ہیں، یعنی جہاد میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں، اور یہ چاروں چیزوں سے ہم محروم ہیں کیونکہ مال نہیں.
آپ نے 2 خوشخبریاں دی. جی کہتے اچھا ایسا کرو میں آپ کو ایک کام بتاتا ہوں, اگر تم کر لو گے نا ادرکتم من سبقکم, جو وہ سبقت لے گئے ہیں حج عمرہ جہاد اور صدقہ, اس کے برابر تمہیں بھی اجر مل جائے گا. اور ساتھ ہی دوسری روایت میں مسند امام احمد کی روایت ہے, پہلی روایت سے بخاری میں آپ نے فرمایا اگر تم یہ کر لو گے نا تو کوئی بندہ آپ سے افضل اجر نہیں پائے گا ان میں سے. جی صحابہ بہت خوش ہوئے. وہ کیسے؟ فرمایا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں, آپ کو حج عمرہ جہاد اور صدقے کا اجر عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل کتنے پیارے تھے. انہوں نے آ کے کوئی ایسا کوئی جو نا وہ سائنس نہیں پوچھی کہ آپ بتائیں کہ ہمارے مال اتنے ہو جائیں. جی انہوں نے کہا اجر اتنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو پھر ان کی حالت کیا تھی, وہ بیٹھ گئے. تو وہ امیر لوگ جب نماز پڑھ کے نکلے کہتے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ جی انہوں نے آ کے پوچھا آپ کیسے بیٹھے؟ کہا جی ہم تو یہ پڑھنے کے لیے بیٹھے. وہ بھی بیٹھ گئے. وہ پھر آگے اللہ کے سور یہ کام تو وہ بھی کرنے لگ گئے. جی پھر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو اللہ عطا کرتا ہے. آپ ایک چھٹا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 باتوں کا